ہونا ضروری ہے. ہم مسلمان بن کر کے جیے, ہم ایماندار بن کر کے جیے. بیوی ہو اس کو بھی ایماندار ہونا چاہیے, نیک اور صالح ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین متاع اور سب سے بہترین چیز آدھا گھنٹہ بیان ہوگا, بیان میں لگ گیا بیوی چالو ہو گیا. اس کے اندر دینداری کا بتا رہی ہے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے شوہر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا, جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اچھی ہو, جس کا اخلاق اچھا ہو, جس کا کیریکٹر اچھا ہو, جس کا کردار اچھا ہو, تو تم اس سے شادی کر دیا کرو. اگر شادیاں نہیں ہوں گی تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. اسلامی بھائی دینداری یہ کیوں ضروری ہے, اچھا اخلاق اور کردار ہمارے اندر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مال و دولت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے, حسب اور نسب انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے, حسن و جمال انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا حسن و جمال ختم ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر ہماری زندگی میں دینداری آ گئی, ہمارے اخلاق اچھے ہیں, ہمارے کردار اچھے ہیں, ہمارا کیریکٹر اچھا ہے, تو یہ چیز ہمارے لیے بھی کام آئے گی, ہماری اولاد کے لیے بھی کام آئے گی, ہمارے گھر اور خاندان کے لیے بھی کام آئے گی. ہماری نسلوں کی اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری جو نسلیں پیدا ہوں گی, جو اولاد پیدا ہوگی, وہ اولاد بھی ہمارے مرنے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے, اچھی تربیت ان کی کر کے جاتا ہے, یہی نیک اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے. اسلامی بھائیوں یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی چار کو مولانا بیٹھا ہے, بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہترین صدقہ ہے, اور اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو نکاح یہ برکت کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں, نکاح یہ الفت کا ذریعہ ہے, سماج اور معاشرے کی بہترین تربیت کرنے کا ذریعہ ہے, سماج اور معاشرے کو بے حیائیوں سے, برائیوں سے, ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اس طرح سے اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے. اس لیے شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہے, صبر کے ساتھ رہے, اور اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے, الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے, جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے, ہم تمام لوگوں کے لیے اسوہ ہے, ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے, نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے, بہترین طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے, ہر ایک کے جائز مطالبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کیا کرتے تھے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. وہیں پر بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی جو بھی اس کے 4 منٹ ہو گیا, بناتے ہوتی ہے, نعمتیں دیکھتا کتنا دیر بیان ہوتا ہے. اس پر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت پر بیوی بھی شکر ادا کرنے والی ہو, شکر گزار بیوی بن کر کے زندگی گزارنا ہے. اس طرح یہ بڑھیا میں بندھا ہوا 7,000 8,000 روپئے ادائیگی کرنے والے بن جائے تو زندگی ایک حسین گلدستہ بن جاتی ہے, زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے, اور اسی زندگی میں انسان کے لیے چین آتا ہے, اسی زندگی میں انسان کے لیے سکون آتا ہے. اس زندگی سے انسان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے, اصل پیغام وہ دیکھ ہی نہیں رہی, وہ آنکھ بند کر رہا ہے. وسلم کا جو دین ہے اس دین سے محبت کرنے والے بن جائیں, قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور آج کے دور میں جو بہت سارے غلط رسمیں اور غلط چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہی ہیں, اس کو ہم ختم کرنے والے بن جائیں, اسلام سے محبت کریں, اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے گا, اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا, کامیابی عطا فرمائے گا, اور بھلائی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا
کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اب نکاح کے لیے خطبہ انشاءاللہ پڑھا جا رہا ہے، آپ سب لوگ اس میں شریک ہو جائیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. عزیزہ مشکات شکیل بنت محمد شکیل گرام و پوسٹ محمد ترکواری ضلع سمستی پور، جن کی طرف سے وکیل ہیں ان کے والد جناب محمد شکیل صاحب ولی ہیں، اور وکیل کے طور پر خاکسار حافظ محمد ثاقب سلفی امام و خطیب جامع مسجد محمد ترکواری، گواہ اول کے طور پر آفتاب عالم بن سمیع احمد مرحوم، گواہ دوم کے طور پر اقبال احمد احسانی بن عمران احسانی مرحوم، اور مہر کی جو تفصیل ہے وہ 10 گرام سونا مہر معجل کے طور پر جس کی ادائیگی الحمدللہ ہو چکی ہے. اس تفصیل کے ساتھ مشکات شکیل بنت محمد شکیل جناب شہنواز حسین بن شرافت حسین گرام و پوسٹ خواجہ سرائے لہریہ سرائے دربھنگا، اس تفصیل کے ساتھ مشکات شکیل بنت محمد شکیل آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہیں. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफीक से निकाह की ये जो सुन्नत है उसका इजाब व कबूल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस मुबारक मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जोड़े के बीच में उल्फत और मोहब्बत को अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। दोनों घरानों के दरमियान अल्लाह ताला उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दे। दोनों खानदानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र और सुकून के साथ, बर्दाश्त के साथ, खुशियों के साथ अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने और बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शौहर को और बीवी को दोनों को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को और हम सबको अपने दीन पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अपने दीन से, इस्लाम से, कुरान से और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को की जायज़ खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को और हम सबको हर तरह की आफतों से बचाए, हर तरह की मुसीबतों से बचाए, हर तरह की बीमारियों से बचाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। और आलम इस्लाम में जो भी आज परेशानियां हैं मुसलमानों के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी जानों की हिफाजत फरमाए, मालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। और जब हमारा खातिमा हो ऐसे ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।